الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و ناظرات، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ آپ کے سامنے میں مفتی سراج حاضر ہوا ہوں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ لوگ ماشاءاللہ ہر منڈے کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا، الحمدللہ انہوں نے خود بھی سنا، اور بہت سارے دوسرے حضرات کو بھی انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر یوٹیوب کے ذریعے یا اس طریقے سے میسج کے ذریعے سے بہت سارے حضرات کو انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کو سنا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرور احسان ہے. اللہ پاک سب کو سننے کی توفیق دیتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے. ضرور بالضرور آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ فوائد اور بینیفٹس اس پروگرام سے آپ کو ہر منڈے کو ملتا ہے اور ملتا رہے گا. آپ لوگ دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عفو و عافیت نصیب فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں. پریشانی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماویں، دشمنوں سے، حاسدین سے، اور اسی طریقے سے بری نظر والوں کی بری نظر سے، اور دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی رکاوٹوں سے اللہ پاک ہم سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرماویں. سب مل کر آمین کہو. اور ضرور جتنے لوگ پروگرام سنتے ہیں، سب سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ میں اتنی محنت سے آپ کے سامنے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کرتا ہوں تاکہ ساری امت کو اس کے فائدہ ہو اور اس سے بینیفٹ اور بہت سارے فوائد اس سے حاصل کریں. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ خود اکیلے نہ سنیں، کم سے کم ایک دینی تقاضا ہے، مسلمانی تقاضا ہے، اسلامی تقاضا ہے، ایک ایمانی تقاضا ہے کہ جس طرح میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتا ہوں یا میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتی ہوں، اسی طرح اس پروگرام سے سارے ہی مسلمان خواتین حضرات اور ہمارے بھائی سبھی اس پروگرام سے بینیفٹ اور فائدہ اٹھائیں، اور اس سے آپ کو اور آپ کے کھاتے میں بھی ثواب لکھا جائے گا صدقہ جاریہ کا، کہ آپ لوگ دوسرے کے مددگار بنیں،
ہیلپ کرنے والے بنے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو 3 ایسے زبردست وظیفے بتاؤں گا جو زندگی میں بارہا تجربہ کیا گیا ہے، ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ ہے۔ اس لیے ان 3 وظائف کو بتلانے سے پہلے آپ سب کے سب کچھ وظائف کی شرائط جو ہوتے ہیں اس شرائط کو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ جی مفتی صاحب، میں پہلے بھی کتنی بار الحمدللہ آپ سے وظائف لے چکی ہوں، الحمدللہ عمل ہے، مگر الحمدللہ ایک بیٹی ہے میری 2 سال سے شادی شدہ، جی تو اس کا بچہ آپریشن سے ہوا ہے، ابھی 7 ماہ کا ہے۔ تو اس کا جو ہسبینڈ ہے میری بیٹی کا، اس کا بھی وظیفہ میں کر رہی ہوں۔ 10 تاریخ پچھلے مہینے سے شروع کیا، ڈیٹ لکھی ہے 40 ڈیز کا۔ ابھی 19 کو اس مہینے کے جو نیا نومبر کا ہوگا، اس کو اس کا وظیفہ 40 دن پورے ہوں گے۔ میں رات کو اٹھ کر تہجد کے درمیان، تہجد کے بعد اس کے ہسبینڈ کے لیے سورۃ تحریم بھائی نے بتائی تھی، مفتی صاحب نے، جو آیت نمبر 45 سے لے کر وہ میں پڑھتی ہوں 41 ٹائم، اور اچھا سورۃ کوثر، اور اس کے لیے دعا اچھا کرتی ہوں کہ بیٹی کے لیے وظیفہ تھا، پھر میں نے خود مانگا کہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو پھر عمل نہیں صحیح ہوگا، دور رہتی ہے، کبھی بچوں کی نماز نہیں ہوتی تو وہ نہیں پڑھ سکتی یا کچھ، تو یہ بہتر ہے کہ رات کو اس کا وظیفہ کروں، وہ سویا ہوا ہو۔ تو اسی طرح بتایا گیا تھا کہ وہ سویا ہوا ہو، مجھے پتا نہیں کون سے ٹائم سوتا ہے۔ پھر رات کو میں 1، 1:30، 2، 2:30، 3 کے قریب اٹھ کر اس کے لیے اسپیشل کرتی ہوں۔ ویسے الحمدللہ تہجد گزار بھی ہوں، نفلی بھی روزے آتی، مگر میں نے سوچا فرق ہے، کل آئی تو رو رہی، ابھی اس نے وہی میسج بھیجا دوسرے ٹون میں ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، کہتا تو میں مار ڈالوں گا، تو وہ بچہ اتنا اسے روتا ہے، تنگ کرتا ہے، 7 مہینے کا بچہ بھی ہو گیا، تو اس کو ابھی سنتی اس نے بٹھایا تو وہ کیا کہتی ہے کہ وہ اتنا روتا ہے، اس کے گلے میں وہ تعویذ حفاظتی بھی نہیں ڈالنے دیتا، اس کو اس نے سنتی بٹھایا تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو ہی دیکھتی ہے، کون دیکھتا ہے، تو اس کو کیوں بٹھایا، اتنے پیسے کیوں دیے؟ وہ بیچاری اتنی پریشان ڈپریسڈ ہوئی ہے، کہتی ہے میں اس بچے کو مار ڈالوں گی، یہ تنگ کرتا ہے، روتا ہے دن رات، یا میں اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دوں گی تو میں جیل چلی جاؤں گی۔ تو میں ماں کو بہت پریشان کرتی ہے کہ وہ واقعی پریشان ہے، بچی ذہین ہے، پڑھی لکھی ہے، اسلام بھی جانتی ہے، مگر وہاں کوئی ایک بات بھی نہیں چلتی۔ بچہ ماں کو پریشان کرتا ہے، بہت روتا ہے، دن رات روتا ہے۔ میں نے بولا اس کو ابھی سنتی بٹھایا، 5، 6، 7 دن ہوئے، ہفتہ اوپر، اس کو دوائی بھی دو، یہ بھی، مگر اس کو کوئی پرابلم ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کے اوپر کس نے، علماء نے بتایا ہے کہ بہت بڑا زبردست ان بیوی میاں کے اوپر کالا جادو ہے۔ تو وہ میں رات کو اٹھ کر آگ سے کھیل رہی ہوں، ان کے اوپر سے میں دعائیں کر رہی ہوں۔ جو بھی آپ وظائف فرما رہے ہیں، دوسرے مفتی صاحب آپ کے چینل کے اوپر ہے، جو بھی الگ الگ ٹائم الگ الگ میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو پورا اس کے اوپر عمل کر رہی ہوں الحمدللہ۔ آپ تو پھر انشاءاللہ بھی آپ یہ سنتے نہیں، ہماری رہیے، زبان میں یہ اثر نہیں، مگر وہ پتہ نہیں ان کو بے ہدایتوں کو اللہ تعالیٰ کب ہدایت دے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا سب کچھ، میں دعا کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hafiz Sahab, could you please give me a wazifa, because I'm trying to look for a house to buy, ہاؤس، to live in, yes. جی جی، And it's my first home, and inshallah, if you could please shed some light on that. انشاءاللہ۔ Jazakallah. Carry on, listen, inshallah, I'm going to tell you something, inshallah, okay? Okay. جی، میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ وظائف تو ہم کرتے ہیں، وظائف کے کچھ شرائط ہے، وظائف کے کچھ شرائط ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی سسٹر نے جو بیان دیا بیٹی کے لیے اور اس کے بچے کے لیے، بیٹی کے بچے کے لیے، تو اس کی کچھ شرائط ہو، اگر وہ خود کر سکتی ہے ٹھیک ہے، خود نہیں کر سکتی ہے ماں کرے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہے۔ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ۔ ویسے تو بچہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہو تو اس کے کان میں آیت الکرسی 3 بار لیفٹ ایئر میں، لیفٹ کان میں آیت الکرسی 3 بار
دم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر صبح اور شام یہ عمل کرے گی ماں اپنے بچے کے لیے، تو امید ہے پوری یقین کے ساتھ کہ یہ بچہ پھر کبھی روئے گا نہیں۔ اس کے کان میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائیں، انشاءاللہ صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار، امید ہے یہ بچہ پھر نہیں روئے گا۔ یہ زندگی میں بہت سارے بچوں کا تجربہ ہے، جن کے بچے روتے رہتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، یا پھر رات میں اٹھ جاتے ہیں، یا پھر نظر لگ جاتی ہے، یا بہت ساری صورتیں ہوتی ہے بچوں کے رونے کی۔ اگر اس کے لیفٹ کان میں آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا جائے تو امید ہے کہ پھر کبھی بچہ روئے گا نہیں، ماں کو پریشان نہیں کرے گا۔ دیکھو تھوڑا ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بچے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کبھی شوہر سے جھگڑا، کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی گھر میں جھگڑا، ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں سب سے بڑا ویپن، ہتھیار آیت الکرسی ہمیں دیا ہے۔ یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یقین ہے اور ہمیں یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے، تو یقیناً گھر میں ہو یا بچوں پر ہو، کوئی بھی صورت میں وہ چیز، وہ شیاطین آیت الکرسی کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد شریف حدیث کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خود شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ اور ایسی ہزاروں حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، خبیث شیطان نے بالکل سچ کہا ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کو دی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے اوپر سے بھی جادو، جنات، اثرات دور ہو جائیں گے، اور اپنے بچے پر بھی پانی میں دم کر کے گھر کے کونے میں چھڑکنا چاہیے۔ 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے گھر کے کونے میں چھڑکنا چاہیے۔ اسی طرح پینا بھی چاہیے، پانی میں دم کر کے پینا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے پانی میں دم کر کے بچے کو نہلا دو۔ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ عمل کر لو، انشاءاللہ گھر سے اثرات، جادو، جنات اور دشمن ختم ہو جائیں گے یقین کے ساتھ۔ اسی طرح میں کہنے جا رہا تھا کہ سب سے پہلے ان 3 وظائف کو بتاؤں جو ان سب کاموں کے لیے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ذرا کچھ شرائط سن لیں۔ ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہم لوگ بہت سارے وظیفے کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے جو آیت، جو وظیفہ پڑھا جائے اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ نمبر 1، اس کے الفاظ بالکل صحیح ہو، اس کے اندر میں ادھر ادھر کوئی غلط نہ پڑھا جائے، الفاظ بالکل صحیح ہو۔ آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی پہلے سیکھ لی جائے، سورۃ الفلق اور ناس ہے تو اس کو سیکھ لیا جائے، تیسرا کلمہ ہے تو اس کو سیکھ لیا جائے، یاسین شریف ہے تو اس کو سیکھ لی جائے بار بار۔ اب تو آج کل تو بہت آسان ہے، یوٹیوب پر آپ ویسے کسی شیخ کا لگاؤ، آیت الکرسی سننا ہے تو مل جائے گی، سورہ یاسین سننا ہے تو مل جائے گی، اس کے ساتھ آپ کاپی کرو قرآن میں انگلی رکھ کر، تو کچھ دن کے اندر میں آپ اس قرآن کی آیت کو برابر سے صحیح طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنو گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف چہرہ کر کے یکسوئی کے ساتھ عمل کیا جائے، وضو بھی ہو، قبلے کی طرف چہرہ ہو، مصلی پر بیٹھ کر۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بولیے۔ میرا بیٹا آ جا رہا تھا، یہ نہیں صحیح کارش نہ جانا تھا، کوئی وظیفہ دسو۔ بیٹا گھر پر رہتا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اچھا نہیں رہتا۔ اوکے، میں ابھی بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے سر میں بھی بہت درد رہتا ہے، ہر اچھا وقت میرے جوڑ دکھنے رہتے ہیں۔ اچھا،
میں انشاءاللہ اس کو بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سنیے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. اچھا, جزاک اللہ, آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور کویشچن بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں ہی کی کویشچن سے نئی نئی بات نکلتی ہے. جتنا کویشچن لوگ کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, اس سے نئی نئی بات آتی ہے. ابھی ایک بھائی نے سوال کیا کہ گھر رہنے کے لیے کہیں تلاش کر رہے ہیں. سب سے بہتر وظیفہ, سب سے اچھا وظیفہ اللہ کا نام ہے یا فتاحو, یا فتاحو, یا فتاحو 111 بار پڑھ لیں, اور وظیفے کے بعد ہم 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک تیرے اس نام کی برکت سے میرے لیے رہنے کے لیے مکان کی صورت آسانی سے پیدا فرما دیں انشاءاللہ. So if you recite, so yeah, the word of from the 99 name of Allah Ta'ala, one of the name of Allah, Ya Fattahu, 111 times, and then 3 times Durood Sharif. Inshallah, with the blessing and the barakah of this name, you will find the house inshallah. اور جو جس کسی کے بھی لیے بھی رکاوٹیں ہو رہی ہو, اس نام کی کثرت کرے, امید ہے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. تو بہت سارے وظائف, میں ابھی خاص وظیفے تمہیں بتانے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کچھ بات بتانا ہے مجھے. وظیفے ہم کرتے ہیں. ایک اور کال لے لیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, میں نے کہنا تھا کہ میرے جوائی ہے نا, وہ ہمارے بچے لے کر بھاگ گیا ہے پاکستان. اچھا, اور 6 مہینے ہو گیا ہے اور ہمارے سے بات بھی نہیں کراتے. اچھا ٹھیک ہے. تو کوئی وظیفہ دو کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ جائے. ایک 5 سال کا ہے, ایک 8 سال کا ہے. اچھا تو پلیز ہمارے بچے آ جائے. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا, وہ خاص اسی لیے ہے. الحمدللہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ. جن کے بچے چلے گئے ماشاءاللہ واپس آ گئے, اور اسی طرح سوشل ورکر بہت ساری جگہ پر الحمدللہ اس آیت نے کام کیا ہے قرآن کی. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی, شکریہ. السلام علیکم. اگر بیٹا گھر پر نہیں رہتا ہے, بیٹا گھر پر نہیں رہتا ہے, تو میں نے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا. اللہ کے 3 نام ہیں, یا اللہ, یا رحمان, یا ہادی. یا اللہ, یا رحمان, یا ہادی. جس کے بچے گھر میں ماں باپ کو ستاتے ہو, پریشان کرتے ہو, بات نہیں مانتے ہو, نافرمان ہو, یا گھر سے باہر رہتے ہو, رات میں دیر سے آتے ہو, تو میں نے 2 وظیفے بتائے تھے. ایک وظیفہ سورۃ والضحیٰ کی ایک آیت تھی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. سورہ والضحیٰ 38 پارے میں ہے. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے, غالباً یہی ایک آیت ہے. وَوَجَدَكَ, پوری سورت نہیں پڑھنا, اس کی ایک آیت ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ایک آدمی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہا میرا بیٹا بہت ہی غلط راستے پر ہے, بہت ہی غلط راستے پر ہے, بات نہیں سنتا, گھر سے باہر رہتا ہے, نافرمان ہے, بہت ہی ضدی ہے, فلاں ہے. حضرت نے فرمایا قرآن کی یہ آیت پڑھو. اس نے پھر کہا کہ میرا بیٹا صحیح راستے پر آ گیا, اور تجربہ ہے اس کا, آپ خود دیکھ لیجئے. میں نے کئی لوگوں کو یہ بیان کیا ہے, یہ بہت اچھی آیت ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ آیت سورہ والضحیٰ کی ہے, 7 بار پڑھیں. 7 times must recite this ayah, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, and you can recite Durood Sharif before and after inshallah. And then blow in a water, if make him drink. پانی پلاؤ, پانی میں دم کرو, یا اس کے اوپر دم کر دو, یا کم سے کم پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو. اور دوسرے 3 نام, سیکنڈ وظیفہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی. 3 نام ہے, یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی. کسی ماشاءاللہ میں نے کسی کو بتایا تھا, اس نے مجھے لاسٹ ویک بتایا, الحمدللہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی, بیٹا بھی, الحمدللہ اس نام کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو بہت اچھا وظیفہ ہے, یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی. 111 بار پڑھیں ٹوگیدر, 111 ٹائم آل ٹوگیدر, یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی پڑھ کر
یا تو ان کو دم کر کے پلا دیں یا پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ تیرے اس نام کی برکت سے تو میرے بچوں پر رحم فرما اور ان کو مہربان بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر میں درد رہتا ہو تو زیتون کے تیل میں آپ ضرور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سورت 7 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف 3 بار پڑھ کر آئل میں دم کر دیں، زیتون آئل میں، اولیو آئل میں۔ if you can recite Surah An-Nas 7 times, blow in the olive oil and you massage on your head, inshallah within 3 days مائیگرین کا درد ہو یا سر کا درد ہو، انشاءاللہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بہت ہی مجرب میرا آزمایا ہوا ہے کہ کان جو ہے، دونوں کان کی یہ کن پٹی جو اوپر ہے اس کو دبائیں انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے، دونوں طرف دبائیں، کان کو دبائیں۔ ایک اور کال لے لیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی Can I speak to Mufti Shiraz, please? اسپیکنگ۔ Hello? Speaking to you. Yes, you want to speak to Mufti Sahab? Speaking to you. Mufti Shiraz, جی جی بولو۔ are you based in Bradford, brother? جی 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 I've got a personal question. Whereabouts are you based? I want to speak to you in private. انشاءاللہ you can talk to you can take phone number after studio inshallah and you can talk to me after, okay inshallah, okay. So میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہے، شہادت کی انگلی اور تم میں، اس سے اپنی کن پٹی اوپر والی دبائیں اور دباتے ہوئے ذرا سر دباتے اوپر میڈل میں جا کر ملائیں اور سورہ ناس پڑھتے جائیں۔ اب 3 بار پوری نہیں کرو گے کہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو میں نے بتایا، اور الحمدللہ جب کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو اس طریقے سے اپنے کان کے اس دونوں کیا بولتے ہیں کہ دونوں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو دبائیں اور دباتے دباتے اپنے سر کے اوپر سر دباتے میڈل میں چلے جائیں تو وہاں تک آپ 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر دیکھو کس طریقے سے سر کا درد بھاگتا ہے انشاءاللہ۔ بہت زبردست عمل ہے، یہ ایک تجربہ ہے سورۃ الناس کا کہ سورۃ الناس سر کے درد کے لیے بہت مجرب پائی گئی ہے۔ سورۃ الناس پڑھیں انشاءاللہ، قرآن کی آیت ہے، اور ویسے بھی شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کے لیے، اور انسان اور جنات میں دونوں میں شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی جنات سے بھی اور شیطانی جنات، انسان میں سے بھی شیطان ہے، جنات میں سے بھی ہے، جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس، اللہ دونوں سے حفاظت کریں گے، بیماریوں سے بھی حفاظت کریں گے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے، ہماری ایک سسٹر نے پوچھا تھا بچے لے کر بھاگ گیا ہے جوائی جو ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم میں آپ سورۃ آل عمران کو کھولیں گے، 3rd پارہ ہے جہاں 9واں رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں آپ سورۃ آل عمران آپ دیکھیں گے الف لام میم، تو پڑھتے 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 رکوع ختم ہوتا ہے، پہلا رکوع۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں یہ آیت، انشاءاللہ آیت نمبر کے ساتھ، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اس سے بچے واپس آ جائیں گے۔ ہم بریک پر جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہیے، انشاءاللہ جلدی آپ کو بہت سارے وظائف بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔